بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ نہیں ہے، ادب کی بات ہے. مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے جو چیز ہے وہ، لیکن ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور ادب کا بھی اسلام میں ایک مقام ہے. ابھی 2 نمازیں ہم نیچے پڑھ رہے ہیں، عصر اور مغرب. اب سب جانتے ہیں نیچے کام چل رہا ہے. اللہ کرے کہ جلدی سے تکمیل ہو جائے، پورا ہو جائے، آمین. اب تقریباً میں نے تو اللہ جزائے خیر دے، یعنی میں نے جو دیکھا وہ کہنا ہوں. فاروق بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے جوتا یا چپل جو بھی پہنی ہے وہ باہر نکالی، یعنی میں نے جن کو دیکھا ابھی. باقی سب اندر لے کے گئے ہوئے تھے. میں نے تو کل بھی باہر نکالی اور آج بھی. بھئی یہاں ہم نے سال ہا سال نمازیں پڑھی ہے، اور آج کل ہمارا نفس ایسا ہے کہ اس کو ذرا ڈھیل دو تو یہ اور سرکش ہو جاتا ہے. تو ابھی سے ہم جوتے چپل کے ساتھ جائیں گے. دیکھیے جوتے چپل کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں اگر پاک ہے تو. ہاں، اس لیے میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور نے جو جوتے چپل کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ جوتے اور چپل کیسی ہونی چاہیے. دوسرا کہ کیوں پڑھا وہ بھی دیکھو. وہاں تو اس وقت میں کیا ہوتے تھے؟ کنکر ہوتے تھے اور نوکدار. تو اللہ کے بندے ذرا تو سوچو کہ وہ حضور نے خاص مصلحت کی وجہ سے پہنا ہے. یہ حضور کی عادت نہیں تھی، سنت یہ نہیں تھی. ہاں، سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم سے ملنے کے لیے آؤ تو کیسے آؤ؟ برہنہ پاؤں آؤ. یہ قرآن کریم میں ہے کہ ہم سے جب تم ملاقات کے لیے آؤ، بات چیت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہماری طرح جسم نہیں ہے، اس سے پاک ہے. وہ کیسا ہے وہ وہی جانتا ہے. ہاں، وہ وہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ جب ہمارے پاس آؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. ہاں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے. اور حضرت کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ پہاڑ پر، ہے نا، طور پر. ہاں، طور، اس پر تشریف لے جاتے تھے. تو فرمایا کہ کیا کر کے آؤ؟ جوتے چپل نکال کر آؤ، برہنہ پاؤ آؤ. ادب بتلایا. تو کوئی یہ کہے ادب کی بات ہے. جی ہاں، ادب کی بات ہے. کون نہیں کہتا کہ ادب کی بات نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے اسماعیل بھائی، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ہاں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. کیا کہا؟ فارسی کا شاعر کہہ رہا ہے کہ از خدا خواہیم توفیق ادب، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تو مجھے کیا عطا کر؟ ادب ادا کر. ادب کی دولت سے نورانی بھائی تو مجھے کیا کر؟ مالا مال فرما، تو مجھے سرفراز فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے ادب کو مانگا جا رہا ہے کہ تو مجھے ادب یہ عطا کر.
آگے شاعر کہتا ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ محروم ہو جاتا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر موجود ہے، یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ادب سے. جو آدمی ادب چھوڑتا ہے وہ آگے چل کر سنت چھوڑے گا. جو سنت چھوڑتا ہے وہ آگے چل کر سعید بھائی کیا چھوڑے گا؟ واجب. جو واجب چھوڑتا ہے آگے جا کر فرض چھوڑے گا. جو فرض چھوڑے گا خطرہ ہے معرفت رب سے محروم ہو جائے. شاہ صاحب نے لکھا ہے. اس لیے ادب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی مجبوری ہو الگ بات ہے، مجبوری ہو الگ بات ہے، لیکن ہمارے لوگ تو اتنے دلیر ہے. ابھی آپ نے یہ بات سنی، کسی کو سناؤ تو جو بے ادب ہے وہ بے ادبی والا جواب دیں گے. آپ کو بے ادبی والا جواب دیں گے. ایک تو چلو آدمی بھائی کسی وجہ سے عمل نہیں کرتا، خاموش رہے. بھائی کوئی ضروری ہے ہر بات کا جواب دینا؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر بات کا کیا دیا جائے؟ جواب دیا جائے. لیکن وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا اور میں نے جواب نہیں دیا. وہ شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو یہ ادب سے سارا معاملہ کیا ہے؟ ہاں، وہ ادب سے یہ سارا معاملہ یہ شروع ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آؤ براہ نہ پاؤ آؤ، جوتے اور چپل اس کو جو ہے وہ اتار کر آؤ. اور حضور نے جو پہنا میں نے کہا نا وہ مصلحت سے تھا، مصلحتاً تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عبدالصمد چچا کیا ثابت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے. یہ اندر ضرورت ہے. اور مسئلے کی وضاحت کر دی کہ کبھی ایسا موقع آئے تو کیا کر لو، کھڑا کھڑا بھی آدمی پیشاب کر سکتا ہے. لیکن یہ عادت شریفہ نہیں تھی، اور ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ پیشاب کیسے کرنا ہے؟ بیٹھ کر جو ہے وہ کرنا ہے. اب تو خیر یہ چیز کہہ لے آپ یا رسم کہہ لے، رسم تو نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں. چودھری صاحب اب ختم ہوتی جا رہی ہے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں. باقی میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا عبدالقادر چچا کہ مسجد کے اندر ٹوائلٹ الگ بنتے تھے اور پیشاب ہوتا تھا نا. ہاں، پیشاب جو کرنا ہے اس کے لیے وہ الگ جو ہے وہ بناتے تھے. اور اس نوعیت کے بناتے تھے کہ آدمی کیسے پیشاب کرے؟ بیٹھ کر جو ہے وہ پیشاب کرے. دیکھیں نوعیت الگ ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. یہ ہمارے بڑوں نے، اللہ نے ان کو فراست دی کہ یہ تعلیم دی ہمیں، وہ بنا کر کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ ڈھانچہ اس طرح تیار کیا گیا کہ آدمی خود سمجھ جائے. اگر اللہ نے اسے کیا دی ہے؟ عقل سلیم دی ہے. ہاں، تو وہ خود سمجھ جائے کہ بھئی یہاں بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. ورنہ آپ یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ چلے جائیے سروس اسٹیشن پر یا اور دیگر جگہوں پر، وہ بنے ہی ایسے ہیں کہ وہ خود آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کیا کرو، کھڑے کھڑے پیشاب جو ہے وہ کرو. اچھا دوسری بات بھی دیکھیے، کھڑے کھڑے پیشاب جانور کرتا ہے نا. ہاں، جانور جو ہے وہ کرتا ہے. ہم کیا ہے؟ انسان ہے. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعریف کی ہے. مفہوم یہ ہے کہ میں نے جتنی مخلوق بنائی کائنات میں، بہترین اگر کسی کو بنایا ہے تو کس کو بنایا؟ انسان. ہاں، بہرحال تو قرآن نے ایک طرف تو یہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ انسان کیا ہے؟ اللہ نے کیسا بنایا؟ قابل تکریم بنایا، قابل تعظیم بنایا اس کو. اسی لیے انسان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. گوشت کھانا انسان کا جائز نہیں ہے کہ آدمی کسی کو مار کر انسان کا کیا کر لے، وہ گوشت جو ہے وہ کھا لے. قبر اس کی بنی ہوئی ہے، اس پہ بھی بیٹھنے کو منع کیا گیا. کیوں؟ تکریم کی وجہ سے. اللہ نے کیسا بنایا؟ تکریم والا. کوئی انسان زندہ ہے اس پہ جا کے کوئی بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھتا ہے نا، لڑائی ہو جائے گی. ایک ماں باپ بچے کو محبت سے بٹھاتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن عام جو قاعدہ ہے وہ
حافظ صاحب، حافظ امتیاز، یہ نہیں ہے کہ آدمی کے اوپر کوئی بیٹھ جائے، بلکہ بیٹھ جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ارے بیٹھنے کی بات دور ہے، انسان کو عہدہ ملا ہے کرسی، اس کرسی پہ بیٹھ جائے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اشرف بھائی، باڈی کی بات تو دور رہی، جسم کی بات تو دور رہی، یہاں تو لڑائی جھگڑا اشفاق بھائی کس پہ کرتے ہیں لوگ ہیں؟ ہاں، پاور مہاتما એમ કહીને પછી میں ہوں بولو گاڑی ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ انسان کا جو ہے وہ مزاج ہے، تو یہ کیوں منع کیا گیا؟ قبر پر اشفاق بھائی ہم قبرستان میں گئے تو چل بھی نہیں سکتے، بلکہ بعض مرتبہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے چل رہا ہے تو لوگ آواز دیتے ہیں نا کہ بھائی ذرا سائڈ کے ہم کے چال جے آتا ہوں چھے آتا ہم کے قبر سے ہم کے ہاں، اور وہاں بھی بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا خاموش نہیں رہا جاتا۔ ایک تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چوری اوپر سے ہاں سینہ زوری، آپ کہو کہ قبر سے تو کہ میں نے خبر سے ہیں، عطا رحمان صاحب سمجھ رہے ہو گجراتی کہ خبر છે તો કે મને ખબર છે તો પછી એવું હું કા કરે؟ لیکن ہے لوگ، یہ تکریم ہے انسان کی، یہ کیا ہے؟ تکریم ہے۔ منع کیا گیا کہ پیچھے سے بات نہیں کرے، کہ آدمی پیچھے اور بات چیت کرے، کیا کہا کہ فیس ٹو فیس جاؤں، یہ سب تکریم ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کو کیا بنایا ہے؟ عزت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے، قابل تکریم بنایا ہے۔ اسی لیے میں اور آپ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں ہیں حنیف بھائی، کہ ہمارا گھر کا کوئی فرد یا ہماری جان پہچان کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم انتہائی درجے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہ ہو، کرتے ہیں نا، بلکہ اس کے لیے میں نے تو سنا ہمارے اسی علاقے میں ایسا ہوا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بعض مرتبہ وہ کہتے ہیں کورونر یا جو بھی ہے ڈاکٹر وغیرہ کہ بھائی پوسٹ مارٹم نہیں تو آپ کو کیا کرانا پڑے گا، اسکان بولتے ہیں ہاں، تو تقریباً مجھے کسی نے بتایا کچھ 1000 پاؤنڈ تھے اس وقت، کہ 1000 پاؤنڈ آپ کو دینے پڑیں گے۔ اچھا، اس میں بھی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر بھی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی فرق بھائی صحیح ہے، ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد بھی کیا کرنا پڑے، پوسٹ مارٹم کرنا پڑے۔ لیکن ہم لوگ 1000 پاؤنڈ بھول جاتے ہیں نا کہ بھائی 1000 پاؤنڈ بھول جاؤ، لیکن ہمارے مردے کی بلا ضرورت کیا ہے، کاٹ کوٹ نہ ہو۔ پوسٹ مارٹم میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، اور دیکھیے اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا بظاہر، تو روح ہے اصل چیز تو آدمی میں کیا ہے؟ روح ہے، روح تو چلی گئی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اسلام نے یہ سکھایا ہمیں، اس کی کیا کرو؟ عزت کرو، یہ قابل تکریم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ سب تکریم ہے، اس کا لحاظ ہے، اس کا ادب ہے۔ ڈیڈ باڈی کا ادب سکھایا جا رہا ہے، اور ہم پیسے خرچ کر ڈالتے، انتہائی درجے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے پائے، ورنہ آپ جانتے کیا ہوتا ہے، اس کو تو بظاہر لفظ استعمال کر رہا ہوں، روح تو جہاں اس کو جانا ہے وہاں پر کیا ہے، وہ عبد القادر چچا وہ جا چکی ہے اس کو جہاں جانا تھا، بظاہر اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ہمیں کیا ہے یہ سکھایا گیا، یہ سب کیا ہے؟ تکریم ہے، انسان کی تکریم ہے، اس کا احترام ہے، اس کی کیا ہے؟ عزت ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ادب اس کا کیا ہے؟ بڑا مقام ہے، تو اس لیے آپ مسجد کی جو حد ہے اصل شرعی وہ آپ سب جانتے ہیں، اور میں ہنسی کے طور پر نورانی بھائی سناتا رہتا ہوں کہ ہماری مسجد کی شرعی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو بھائی 4 مینار سے ہیں، حیدرآباد میں ہے نا 4 مینار ہیں، 4 دروازے، کیا ہے 4 دروازے، وہ 4 مینار۔ ہاں، عبد القادر چچا نے મને લાગે તો હું 4 مینارથી જ આદત પડ લ્યો ہے ہاں، تو اللہ بچائے ہم نے بھی پی ہے، بچپنا ہوتا ہے، جوانی جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال اللہ نے عادت پھر چھڑا دی، تو وہ 4 مینار وہ آتی تھی وہ۔ ہاں، کم بخت اتنے ہوشیار ہے اشفاق بھائی کہ بیڑی کا نام رکھا سعید چچا، سعید کے شکاری، تو میں نے کہا شکارت کر لی، تو کچھ شکاری ملتی تھی نا، ہاں وہ شکاری کیا ہے وہ ملتی تھی۔ بہرحال
صحیح ہے, میں نے کہا میں منع نہیں کیا, وہ انہوں نے کہا ہوگا سب کچھ. دیکھیے اگر صحیح نہیں ہوتا تو میں مینجمنٹ کو کہتا, میں مسجد کی مینجمنٹ کو کہتا کہ آپ یہ عمل بند کرو. اگر شرعن جائز نہیں ہوتا تو نہیں, میری بات تو سنو, میں جواب دے رہا ہوں. تو میں کہتا, میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, میں نے مسجد میں کھڑے ہو کے بھی نہیں کہا, ورنہ مسئلے کی وضاحت ضروری ہوتی تو میں کھڑا ہو جاتا. ہاں ہے نا, ہم سب محتاج ہے دین کے اور سب کو اس پہ عمل کرنا ہے. جی جی, وہ میں بولنے والا ہوں, وہ میں اس میں آنے والا تھا. ابھی میں اس میں آنے والا تھا کہ چلو یونس بھائی کو بولے کہ ایسی چیزیں رکھ دو کہ کیا ہے. بلکہ علماء نے, دیکھو آپ نے کہا تو یاد آیا مجھے, حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جب نکلتا ہے وضو کر کے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے, اور ایک بات یاد رکھو, ایک تو ہے ہم مسجد میں آ کر وضو کریں, بے شک کوئی بات نہیں, آدمی کرے, ضرورتیں ہیں, مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے, ہم کرتے ہیں. لیکن فضیلت والا عمل یہ ہے کہ آدمی گھر سے باوضو ہو کر سکے. تو ہر قدم پر آپ جانتے ہیں نا, ہاں, اس کی تشبیہ علماء نے کیا دی کہ بغیر وضو کے ہم آئیں گے تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اس کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی بڑا معزز مہمان, پرائم منسٹر ہے یا اس سے کچھ نیچے کا جو بھی عہدہ ہے, تو ایک ملک کا دوسرے ملک میں آتا ہے تو کیا بچھاتے ہیں, ریڈ کارپٹ. کیا بچھاتے ہیں, کارپٹ تو بچھاتے ہی ہے لیکن وہ ریڈ ہوتی ہے, ہاں ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں شاید اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی تو آجا, ہم تیری لال نہیں کریں گے. ہے نہیں بھائی, ہاں, آدمی کیا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ لال نہیں کریں گے. یہ بھی دیکھو, اللہ اکبر, اسلام نے ہر چیز سکھائی. یہ جو سفیر ہے آپ جانتے ہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے شہید کر دیا گیا ایک شخصیت. وہ کسی ملک میں گئے تھے, وہ ان کی ذمہ داری تھی, وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ کسی ملک کا کوئی سفیر ہے اس پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں مفہوم ہے کہ آئے دو آدمی اور ملک سے سفیر بن کر, ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی اور مونچھیں بڑی بڑی انہوں نے, جیسے ہمارے یہاں راجستھانی لوگ رکھتے ہیں انڈیا میں, تو وہ تاؤ دیتے ہیں, اپن تو رحمت تاؤ ہے تو سمجھتے جا. تو وہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں وہ مونچھوں پر تاؤ دینا, ہاں رکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت مونچھ رکھتے تھے مونچھ, اور ہاں وہ تاؤ بھی جو ہے دیتے تھے. حضرت کی داڑھی بھی جو ہے وہ بالکل کیا تھی, وہ گھنی تھی. میرے خیال سے ہمارے مفتی عمر فاروق صاحب بھی اشفاق بھائی رکھتے ہیں نا مونچھ, ہاں میں نے کہا یہ عمر فاروق اور یہ عمر فاروق. تو بہرحال کیا ہے, وہ رکھتے ہیں. ہر ایک کا اپنا الگ الگ مزاج جو ہے ہوتا ہے. تو بہرحال حضور نے ان سے منہ پھیر لیا کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے محمد علی صاحب. کیا ہے, حضور نے منہ جو ہے وہ پھیر لیا, چہرہ مبارک, حالانکہ وہ مومن نہیں تھے. اور پھر یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہتا تھا, ایک خاص معاملہ, لیکن تم سفیر ہو, اور سفیر کو عزت بخشی جاتی ہے. سفیر کو کیا بخشی جاتی ہے, عزت بخشی جاتی ہے, اس کا احترام کیا جاتا ہے. اس لیے میں نہیں کرتا. تم نے یہ کیوں داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے تو انہوں نے منع کیا ہے اس سے. کہا کہ ہمارے خدا نے اس کی تعلیم دی کہ کیا کرو, ہاں, کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی کیا ہے وہ بڑھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مونچھیں نہیں رکھ سکتے. شریعت نے ہر چیز میں حد رکھی ہے. مونچھیں رکھ سکتے ہیں لیکن الل ٹپ نہیں. سمجھ آیا؟ مونچھیں اتنی بڑی رکھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ چائے پی رہے ہیں یا کافی جو ہے وہ پی رہے ہیں, ڈرنک پی رہے ہیں, تو جب ہم وہ پیے مشروب کو کسی برتن میں, مگ میں, کپ میں, تو ہماری مونچھ کے بال یہ نہ سمجھے کہ تو سوئمنگ پول آ گیا تو چلو سوئمنگ کریں. ہے اشرف بھائی, تو وہ سوئمنگ کرنے لگ جائے, اب کیا کرو, وہ کٹواؤ. ہاں, تو حد ہے, ورنہ آدمی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہے, ان کی تکریم کی جاتی ہے, عزت ان کو دی جاتی ہے, عزت جو ہے وہ ان کو بخشی جاتی ہے, لیکن یہ بھی نہیں کیا گیا ان کے ساتھ. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال تو
وہ ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتی ہے. یہی تو ہے نا, ہمارے لوگ خاموش نہیں رہتے. وہی تو میں نے کہا, میری بات میں آپ غور کرو تو سب جواب آ جاتے ہیں, چونکہ میں بھی آپ کے معاشرے کا ہی فرد ہوں. میں جانتا ہوں, اسی لیے میں نے کہا ہم عمل کریں. آپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں, اب بار بار کہو بھی مت. ہم کو ہاں نہیں, ہم کو کیا, ہم خود کیا کر لیں, عمل کر لیں. ٹھیک ہے, میں نے ان کا نام دیا نا, میں نے ان کو دیکھا, دوسری کو نہیں. اب ایسا ہی تھا نا, اب تو میں نے بھی وہاں نکالا تھا. کل مجھے بھی بولا چودھری صاحب آپ کی طرح ایک آدمی کہ یہاں نہیں وہاں آگے نکالنا ہے. میں نے کچھ جواب نہیں دیا اس کو. میں چاہتا تو یہ جو آج کہہ رہا ہوں اس کو کل کہہ سکتا تھا, میں نے اس کو جواب نہیں دیا. ہوا تو آپ کو سنا, تو بعض مرتبہ ذہن نہیں جاتا ہے. وہ ایک دم سے نئی چیز ہوتی ہے, وہ ذہن نہیں جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ ذہن نہیں جاتا ہے. تو نہیں, وہ بتا دیں گے. بلکہ میں کہہ رہا ہوں تو اس میں سے آپ کی تو کوئی نہ کوئی بتائے گا ان کو. ہاں, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بتائیں گے تو کچھ آدمی کو خاموش رہنا ہے, عمل کرنا ہے, وہ الٹا کریں گے. وہ بھی بتا دوں آپ کہ وہ شور. لیکن بہرحال آپ کو قرآن سے میں نے آپ کو مثال دی کہ اللہ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ سے, یہ ادب ہے. ہاں, حالانکہ وہ پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جسم سے, وہ ایسا تو نہیں ہے وہاں, لیکن ایک ادب اور ایک لحاظ مجھے سکھایا. اور میں آپ کو وہی بتا رہا تھا, حضور نے پیشاب بھی کیا ہے جوتے کے ساتھ نماز بھی. ہم بھی انڈیا میں جنازے کی نماز کہاں ہوتی ہے, ایک الگ جگہ ہوتی ہے نا جنازے کی, تو ہم بھی چپل کے ساتھ پڑھتے تھے. دو طرح سے لوگ نماز حنیف بھائی پڑھتے تھے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے, چپل نکال دی اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے تھے. اس کا بھی فائدہ ہے, وہ کرتے تھے, وہ احتیاط کی وجہ سے. ایک چپل پہنی ہوئی, چپل پہنی ہے اس کا حکم الگ ہے, اور چپل نہیں پہنی اس پہ ہم نے پاؤں رکھا ہے اس کا حکم الگ ہے. اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ نیچے ہو سکتا ہے کہ کیا لگ جائے, گندگی. اس ملک میں تو چلو ایسا نہیں ہوگا کہ گندگی جو ہے وہ کیا ہے لگے. اچھا, اب آپ کو مثال دینے والے وہ بھی دیں گے, وہ بھی آپ کو کہ حافظ پٹیل فلانا ایم کے آتا تو آخی پکچر لینے اندر آتا تے ایم کے باہر چلتی ہوتی. جس کو نہیں ماننا ہے, عمل نہیں کرنا ہے, وہ تو ہی نہ چاہے تو ہاں, تو ویسی جو ہے بات ہے. آپ عمل کریں, آپ کے دل کو بات لگے, آپ جو ہے عمل کرے. جس کو کہنا ہو کہے, کرے وہ جانے, نہ کرے وہ جو ہے وہ جانے. سمجھ آیا؟ تو وہ ناپا کی نیچے لگی ہوتی ہے انڈیا کے اندر, تو آپ جانتے ہیں, اور گاؤں کے اندر تو وہ جانور جاتے ہیں اور ان کی نجاست کیا ہے راستے ہی میں پڑی ہوتی ہے. کوئی اٹھاتا نہیں ہے, بلکہ جو چرواہا ہے, مالک ہے, وہ بھی نہیں اٹھاتا. اور یہاں آپ دیکھیے, کتا اگر کیا کر دیتا ہے, ٹوائلٹ کر دیتا ہے, ہاں وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. میں سوچتا ہوں اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو, لیکن ہماری کمیونٹی میں ہو رہا ہے, مسلمانوں میں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, انہوں نے پاخانہ کر دیا, استنجا ہے, تو بیٹا اس کو صاف کرنے میں خفت محسوس کرتا ہے, کراہت محسوس کرتا ہے, وہ اس کو کرنا نہیں چاہتا. ذرا سوچے, تو جب کیا تھا, بچہ تھا, ماں باپ نے یہی کام کیا تیرے ساتھ, یہی کام کیا ہے. تو میں سوچتا ہوں ان سے تو یہ لوگ اچھے ہیں کہ کتے کی نجاست اور سب کے سامنے, یہ تو گھر میں کرنا ہے, لوگ دیکھ بھی نہیں رہے, ہسپتال میں کرنا ہے, لوگ دیکھ بھی نہیں رہے. یہ لوگ دیکھیے سب کے سامنے کیا کریں گے, وہ ہوتی ہے پلاسٹک نما کوئی چیز یا پلاسٹک, وہ لیں گے اور اندر میں وہ ڈال دیں گے. آدمی سیکھنا چاہے تو ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی نجاست کو صاف کرنا, میں نے کہا ان سے ہی سیکھ لیں, ان سے ہی جو ہے وہ سیکھ لیں. اس میں بھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے, اس میں بھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے. ہماری ذہنیت الٹی ہے, غلط ہے. عبدالقادر چچا کیا ہے, ہسبینڈ کہتا ہے کہ ہماری ماں نے ہمارا باپنی خدمت بھائی نہیں کے تارے کروانا. ہاں, ہمارے یہاں معاملہ جو ہے وہ سارا الٹا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے, مفہوم ہے ابھی صاحب, کہ بیوی کس کو چاہیے, مرد کو. تو بھائی لڑکے کی پسند کی بیوی ہونی چاہیے,
بعض مرتبہ کہ جب بہو نے کیا کر دیا, کچھ اس کے خلاف مزاج کام کر دیا, لیکن میں تو تنے بہت ڈائی سمجھنے لاویلی ایم کی ہے نا بھائی تھے کہ تو ہوں نکلی, میں تو نہیں بولوانا مارا گیر جواب سے ہے کہ تو کیا ہے کیسی نکلی, وہ نکلی تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں نے کہا یار شادی تیرے بیٹے کو کرنی ہے اور وہ اس کی مزاج کی ڈھونڈتی ہے کہ આપણે એને કે દિવસના કે જો રાત છે તો વહુને બહુએ કેવું જોઈએ કે જી સાસુમાં તારા હો દેખાતા છે. और सईद भाई उसको तारे दिखने ही चाहिए वरना सहज दिन में तारे दिखाती है उसको. वैसे बाज़ मरतबा उल्टा भी होता है बहुएं भी. हाँ तो खैर बहरहाल हमारे यहाँ ये होता है. और मर्द वो कहता है कि मेरे माँ बाप की खिदमत. देखिए औरतें, आप औरत को क्या चाहिए, अल्लाह ने उसको नर्म दिल बनाया आम तौर पर अल्लाह ताला ने. आप उससे मोहब्बत से पेश आओ, वो आपके लिए जान तक दे देगी. मोहब्बत से पेश आओ, शफकत के साथ. देखना, आप ट्राई करके देखना, मोहब्बत के साथ आओ, ज़रा उसके सामने रीछ जाओ, बीच जाओ, तो फिर जो है आप देखो. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर, हुक्म. हाँ, हमारी टोन जो है वो सही नहीं होती, हमारे कहने का अंदाज जो है वो सही नहीं होता है. तो अंदाज सही नहीं तो वो फिर नज़रअंदाज करती है बात. अब कहो उससे, वो करेगी. औरतें क्या सोचती है पता है, जो अच्छे घर की है वो ये सोचती है कि हमें हमारा सासू ससुरा की खिदमत करूँ तो हमारा तो बोलो अगाड़ी. हाँ कि हमें जયારે सासू बनूँ ये बनूँ तो हमारी भी खिदमत करें. वो सहन ये बना हुआ होता है, लेकिन वही ऑर्डर, वही फिरौनियत है, उसी से सारा मामला क्या है वो बिगड़ता है. उसी से सारा मामला जो है वो बिगड़ता है. अल्लाह ताला ने नबी को फरमाया, पहले मैं इसका ज़्यादा मोहताज हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक. हाँ समझ आएगी, हम सब मोहताज हैं. अल्लाह हुजूर से फरमा रहा है कि फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक. अल्लाहु अकबर. कभी तर्जमा जाके देखना है. सहाबा हनीफ भाई क्या है, हुजूर के क्या थे, दीवाने थे हैं. हाँ हुजूर के दीवाने थे. वो हुजूर के लिए जान दे देने को अपनी सआदत समझते थे. लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान में हुजूर से कि अगर आप इनके साथ सख्ती से बात करेंगे, तुरशरूई से बात करेंगे हैं, तो ये सहाबा तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे. नबी से कहा जा रहा है कि अगर आपने इनको क्या किया, सख्त मिजाज अगर आप बने, आपने नरमी इख्तियार नहीं की, आपने सख्ती की, तो ये क्या करेंगे, आपको छोड़ के. यानी सहाबा के ताल्लुक से अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि ये आपको छोड़ के चले जाएंगे. इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि नरमी मफहूम हदीस में हर चीज़ को क्या बख्शती है, सीनत बख्शती है. नरमी हर चीज़ को. और हमारे हजरत तो उसकी अशफाक भाई मिसाल देते थे, मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह, कि नरमी ऐसी चीज़ है कि जो सख्त मिजाज है उनको भी क्या करके रखती है, कंट्रोल में रखती है. जो बड़ा आदमी है, चेयरमैन हो या ट्रस्टी हो या क्या कह लीजिए, घर का बड़ा हो, दादा हो, बाप हो, या गांव के अंदर हमारे यहाँ पटेल होते थे पहले, वो चौधरी साहब, आप भी चौधरी हैं. तो बहरहाल वो चौधरी हो, जो भी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी तंजीम हो, बड़ा हो, उसके अंदर ये अकल होनी चाहिए. हमारे यहाँ कहते हैं कि बद्दा ने एक लाकड़ी भी नहीं हंगा है, सबको एक लकड़ी से नहीं चला सकते आप. और हमारे यहाँ इसीलिए बोला जाता है ऐसे मौके पर कि अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां यकसा नहीं बनाई है, वो बराबर नहीं बनाई है. उसके अंदर होना चाहिए, और ये माँ बाप के अंदर भी होना चाहिए. एक माँ एक बाप की औलाद है, 5 औलाद है, मिजाज क्या होगा, अलग अलग. अगर घर में सुकून है, माँ बाप में ये क्या है, हिकमत होनी चाहिए कि मैं इस लड़की के साथ कैसे डील करूं और उसके साथ कैसे डील करूं, इस लड़के के साथ कैसे डील करूं, उस लड़के के साथ. जो बड़े बादशाह होते थे, हुकूमत ऐसे ही नहीं की उन्होंने. औरंगज़ेब हैं, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब, आप जानते हैं कि उनको ही ज़ैब देते थे बादशाह हैं. हाँ हमको ज़ैब नहीं देते. આપણે ત્યાં તો જરાક આપણા પાસે કુર્સી આવે, ઓહદો આવે તો આપણે તો પાયજામાથી બહાર हैं. हाँ पायजामे से क्या हो जाते, बाहर हो जाते. हमारे हजरत फरमाते थे मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह, सईद भाई आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, गांव में किसान जो होते थे, फार्मर, खेडूत, अगर क्या है फसल बहुत अच्छी हुई, पाक क्या आ वखत तो आपने કે ચલથાણની ડેડીમાંથી બરાબર શું બોલવાનો છે,
हफ्तो हूँ कह दी हफ्तो बोले हाँ या मरोली शुगर फैक्ट्री से वो तो बंद हो गई अब। तो मैं गया अभी इंडिया अभी सब संडे साथ तो किसी ने कहा कि वो मरोली शुगर फैक्ट्री बंद थी मैं क्या जबान माथी शुगर बंद थे तो क्यों बंद थे हैं। अब तो हमारी जुगर वो किसी बुजुर्ग ने कहा है कि जब से जुबान पर से मिठास खत्म हुई है शक्कर तो वो जिस्म में चली गई। जिसको देखो वो शुगर का मरीज है। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए सारे उसकी जुल्फों के असीर हुए। तो डॉक्टर पठान मुझे भी चेक करते रहते हैं कुछ साल से। रिपोर्ट आता है मैंने कि मौसम बॉर्डर पर से मैं कितना जलवा दे जो लड़ा दो कहा है देखिए तुम बॉर्डर पर है एमपी के देखिए चीनी मत खाना। मैं कि हमारी वैसे भी चीनी से नहीं बनती है वो बॉर्डर पर लड़ाई जा रही है। ये चीनी वैसे भी हैरान करती है बॉर्डर पर। हाँ ये चीनी ये हैरान करती है बॉर्डर पर। खैर बहरहाल तो हज़रत जो है वो फरमाते थे कि पाक अच्छा हुआ तो मेरी तरफ देखो कि उसकी निशानी क्या कि હવે આનો હપ્તો ને એટલી બરાબર પાકેલી છે હે સેટી या जो भी कुछ देखिए अब तक टोपी सीधी थी अब यूँ पहने टोपी मांगी थी कि ना समझी जाओ कि भाई आज गजू गरम है गजવું છે ગરમ છે નંબર 1 નંબર 2 એવા સુધી ત્રણ ઉપરનું એક બટન બે બટન ખાલી હોતા है તેથી શું થઈ જાય बंद થઈ જાય हैं। अब इधर देखो मेरे वालिद साहब तो उस तरह पीते थे। हमारे नूरानी भाई अब्दुल कादिर चचा हैं अल्लाह सबको सलामत रखे अलग अलग अंदाज से पीते हैं। तो आम तौर से बीड़ी सिगरेट आदमी यहाँ रखता है तो हज़रत फरमाते थे कि अब तक यहाँ रखता था अब ज़रा पाक अच्छा हुआ फसल अच्छी हुई तो रजनीकांत स्टाइल है कहाँ रखेगा यहाँ यूँ है अब्दुल कादिर चचा यहाँ रख दिया यहाँ अब तो समझ चाचा यहाँ साइड पे। अब समझ जाओ कि खोपड़ी हटी गई है ना लीजिए બે વસ્તુ આપણાથી હજમ નહીં થાય એક પૈસા અને એક ઓહદો। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि फला आदमी को ओहदा मिला या माल मिला कहाँ उसने औकात दिखा दी। कहाँ औकात नहीं दिखा दी वो था ही ऐसा अभी जाहिर हो। सब चीज़ें आका से सीखने की। मैंने कहा हुजूर ने मक्का मुकर्रमा फतह कर लिया। क्या फतह कर लिया मक्का मुकर्रमा जहाँ से निकाला गया था आका बेइज्जत करके सहाबा को निकाला गया था। सहाबा को बेइज्जत करके निकाला गया था कुछ नहीं दिया था सब कुछ जो है वो ले लिया था उन्होंने। लेकिन हुजूर जब वहाँ पर फातिहाना शान से चौधरी साहब दाखिल हुए तो मेरी तरफ देखो हुजूर ऊँट पर सवार थे। ऊँट के ऊपर एक चीज़ होती है उसको कहते हैं कजावा लाकड़ी हुए खबर लाकड़ी जो वो यहाँ तो हुजूर ने मान लो कि ये कजावा है। जब मक्का फतह हो गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह थे। ये जो थोड़ी है डाचू आपने देखे ये थोड़ी वो किससे लगी थी कजावे की जो लकड़ी थी या वो जो चीज़ वो बनी हुई थी उससे वो क्या थी वो लगी हुई थी। हुजूर की निगाहें नीचे थी जमी हुई थी। हालांकि आज तो हमारे यहाँ तो इलेक्शन जीतते हैं तो लोग कंट्रोल में नहीं रहते हैं। हाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और यहाँ पूरा मुल्क जो है वो फतह कर लिया। पूरा मुल्क जो है वो फतह कर लिया है। लेकिन हुजूर की क्या है निगाहें नीचे है निगाहें नीचे है। हाँ और पावर नहीं बता रहे इनकी सारी आजिज़ी है। मैं कह रहा था आपको घर को संभालना है किसी तंजीम को संभालना है कोई भी चीज़ संभालनी है। मैं फिर कहता हूँ मेरे लिए कहना आसान है अमल बहुत मुश्किल है। हम सब जज्बाती लोग हैं। अल्लाह ताला हमें जोश से ज़्यादा होश नसीब फरमा है। हाँ लेकिन देखिए बादशाह होता है ना वो एक तरह से डील नहीं करता। औरंगज़ेब आलमगीर आपको सुना रहा था तीन आदमी ने एक ही जुर्म किया। तीन आदमी ने एक ही जुर्म किया। अब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि की अदालत में अशरफ भाई उनकी क्या हुई पेशी हुई। अब देखिए बादशाह होता है इसीलिए कहते हैं कि बादशाहों का दिमाग भी दिमागों का बादशाह होता है। समझ आ रहा है बादशाहों का दिमाग भी क्या होता है दिमागों का बादशाह जो है वो होता है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक को ज़रा गुस्से से डांटा एक को क्या किया गुस्सा किया ज़रा से और दूसरे को तंबीह की और तीसरे को मेरी तरफ देखो यही बताना है। खाली यूँ देखा कुछ नहीं कहा उसको खाली क्या किया उसको यूँ ज़रा नाराज़गी से देखा उसको। जो हाज़िरीन थे हज़रत के पास तो उन्होंने हज़रत से हज़रत ये क्या बात हुई
جرم ایک طرح کا ہے، جرم تینوں کا ایک طرح کا ہے، لیکن آپ نے سزا کیسے دی ہے؟ الگ الگ دی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرمایا اس میں سے ایک کو تو آپ نے سب سے کم سزا دی، خالی اس کی طرف ایک ناراضگی بھری نگاہ سے دیکھا۔ حضرت نے فرمایا جا کے دیکھو، سب سے زیادہ اثر اسی کو ہوا ہوگا، جاؤ جا کے دیکھو۔ جس کو مارا تھا باجنا جو ناک تو جو تمبی کی تھی، اس کو کوئی فرق نہیں ہے، وہ جیسا تھا ویسا ہی۔ આપણે થાય કે કૂતરાનું પૂંછડું અંદર રાખી મૂકો હે ને તમે કાઢો ગમે તેટલા ટાઈમ પછી પાછું શું થઈ જાય, એમાં કુછ થઈ જાય, તો એ તેવું ને તેવું જ। اور دوسرا جو تھا اس کو کیا ہے، ذرا غصے کیا تھا تو شرم کے مارے نظریں نہیں ملا رہا تھا لوگوں سے، اور تیسرا تو سیدھا بیمار ہو گیا۔ اثر کس نے زیادہ لی؟ بظاہر جس کو بظاہر کم سزا اس کو، لیکن اثر اس کو بادشاہ تھا، وہ جانتا تھا کہ کس کو ڈیل کیسے جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، الگ الگ طرح کے جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں اور الگ الگ انداز سے ان کو کیا ہے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ خیر بہرحال میں آپ کو اس چودھری صاحب آپ کی بات پہ آ رہا تھا کہ وہ بچھانا چاہیے ریڈ کارپیٹ۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے، فاروق بھائی نے، عبدالسمد چچا، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ نے، اسماعیل بھائی، حضرت نے بڑی اچھی مثال دی۔ فرمایا مفہوم ہے نمازی نماز کے لیے گھر سے، اور یہ میں بڑھا رہا ہوں، شاپ سے یا کہیں بھی آدمی ہے وہاں سے وضو کر کے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے گویا کہ اس کے لیے راستے میں لال کارپیٹ بچھاتے ہیں۔ کیا تشبیہ دی ہے، یہ ریڈ کارپیٹ ہے تو مجھے اور آپ کو یہ اکرام ملے نہ ملے ہے بھائی، اکرام اور اکرم کہ یہ ملے یا نہ ملے، لیکن فرشتے ہمارے لیے کریں گے۔ ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتی ہے، گھر سے کیا کر کے آؤ، وضو جو ہے وہ کر کے آؤ۔ تو بہرحال ہم اب کہیں گے انتظامیہ کو کہ بھائی آپ بھی ذرا بچھا دو، آپ کیا کر دو، بچھا دو کہ پاؤں خراب نہ ہو۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے، میں نے بھی نکالی تھی، وہ کچھ گندے پاؤں وہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا نظم اور انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ادب کی بات ہے، آداب کی بات ہے۔ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، مجھے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ کہنا تھا لیکن وقت نہیں ہے، سمجھ آیا؟ تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، الجھو مت کسی سے، الجھنا نہیں ہے، سمجھ آیا؟ اس کو کوئی بڑا ایشو نہیں بنانا ہے۔ کہو سمجھ میں آ گیا جس کی ٹھیک ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آ گیا وہ جانے، نہیں آیا تو وہ جو ہے وہ جانے۔ اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ جا کیا فرمایا، لست علیہم بمسیطر، نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا ہے۔ داروغہ جانتے ہو نا، ہاں داروغہ نہیں بنایا ہے آپ نے، ہم نے آپ کو اس پر کیا آپ کا کام ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو بتایا آپ کو معلوم ہے وہ اب آپ کیا کر دو، کہہ دو، جس کو عمل کرنا ہے وہ کرے گا۔ اور دیکھیے جوتے اور چپل جہاں رکھنے ہیں وہ چیزیں وہ تو وہی ہیں، وہ چیز وہ تو نہیں ہٹائیے، وہ رکھ دو، ان کو بتاؤ رکھنا ہوگا رکھیں گے، ٹھیک ہے، مصلحت ہے ان کی بھی کہ بھائی اگر دور نکالا تو کیا لگ جائے گی، دھول لگ جائے گی، اور کارپیٹ جو ہے وہ کیا ہوگی، گندی ہوگی، ان کا بھی یہی ہے، لیکن ان کو سمجھاؤ، اس سے ایک احترام بڑھے گا، ایک عزت جو ہے وہ بڑھے گی، اور ایسی چیزوں کا احترام ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹلی گیا، ان کا جو عیسائیوں کا سب سے بڑا وہ کیا وہیں پر ہے نا، ویٹیکن، ہاں چودھری صاحب جزاک اللہ، ویٹیکن۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں وہاں گیا، حضرت کے سفر نامے مختلف ناموں سے چھپے ہیں، اس میں ایک سفر نامے کا نام ہے دنیا میرے آگے، کتاب کا نام کیا ہے، دنیا میرے آگے۔ اب آپ کی مرضی، سفر نامہ چاہے آپ اشفاق بھائی دنیا میرے آگے پڑھو مفتی تقی صاحب کی اور آگے رہو، یا فاروق بھائی آپ کے مفتی محمود باڈولی کی پڑھو دیکھی ہوئی دنیا۔ انہوں نے کتاب لکھی سفر نامہ، اس کا کیا نام رکھا، دیکھی ہوئی دنیا۔ تو بھائی آپ کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھو، ہیں آپ کی جو ہے وہ مرضی ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیں یہ لوگ تو بیچارے، اللہ اکبر، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خطبات میں حضرت نے فرمایا شیطان نے، اور کچھ انسان کی شکل میں شیطان ہے، انہوں نے اس قوم کو بے پردہ کر دیا ہے، ننگا کر دیا کہ جو قوم جس کو مانتی ہے اس کے نام میں حیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ نہ مانے وہ الگ بات ہے۔
ہمارے اسماعیل چچا پٹیل اللہ ان کو سلامت رکھے، میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو فجر میں کئی عرصے تک بیچارے مجھے لینے بھی آتے تھے، ہے نا، چھوڑنے بھی آتے تھے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو مجھے سنانے لگے کہ مصعب اب کے جو یہاں کے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم 3 مرتبہ چرچ میں جاتے ہیں، ان میں 2 مرتبہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں، ایک پیدا ہوتے ہیں چرچ میں لے جاتے ہیں، ایک مرتے ہیں تو چرچ میں لے جاتے ہیں، ہمیں شعور نہیں 2 مرتبہ، تیسرے نکاح کرتے ہیں تب چرچ میں جاتے ہیں، اب یہ پارٹنر بن گئے، اب تو وہاں بھی نہیں ہے کہ اب یہ تینوں موقع کے اوپر بھی وہ وہاں پر نہیں جاتے۔ تو مردوں کے ساتھ یہ ہو گیا، عورتوں کو دیکھیے کیا کر دیا، بے حیا کر دیا ہے، بے لباس کر دیا، کہنے کو خالی لباس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام کیا ہے چودھری صاحب؟ مریم، حضرت مریم، آگے کیا بولنا ہے؟ جزاک اللہ خیر، ہاں، ورنہ علیہ السلام بولتے ہیں، ہے نا، اور آپ کو بتایا تھا اس دن میں، تو چلو بہرحال اتنا تو اثر ہوا ہے، میرے خیال سے جو اثر ہوا ہے تو اب رہنے دیں یہیں پر، کہیں ہماری بات آگے کی بھی اثر نہ ہو جائے، چلے بہرحال سن لیں۔ مریم، حکیم الاسلام نے فرمایا مریم کا کیا معنی پتہ ہے؟ پاک باز عورت۔ میری، مریم، کیا معنی؟ پاک باز۔ اسی لیے آج بھی دیکھیے، پتہ نہیں تصویر سچی ہے جھوٹی ہے، لیکن آپ دیکھو گے اس میں کیا نیا نظر آئے گی، حیادار نظر آتی ہے نا، یہ بھی بنا دے گا حیادار، میں یہ تو ان کے ماننے والے ہیں، مریم کے ماننے والے، لیکن شیطان نے کیا کر، اور شیطان کو سب سے زیادہ مزہ بے لباس کرنے میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور اس سے آگے بھی جو ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، بہرحال تو اس میں مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنیفہ کیا کر دیا تھا، ان کو ننگا کر دیا تھا نا۔ ہاں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس سے یہ سمجھا رہے اللہ تعالیٰ، ہمارے یہاں سب سے زیادہ بدماش کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بدماش کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، کچھ کم درجے کا، کچھ اعلیٰ درجے کا، ہے نا، ہر چیز میں وہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں حضرت سناتے تھے، ہماری طرف گجرات میں بولتے ہیں کہ اللہ ہلا دے مگج ماری کون سالو ناگو کری دے ہو છે સેટો બોલે ને હે જે નાગો કરે છેલ્લા નંબરનો નાગો હું કે આપણે કે તો છેલ્લા નંબરનો નાગો છે એમ કે دیکھو شیطان نے کہا، اور یہ بگڑے ہیں، اب یہ دنیا کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ بہرحال تو اتنا میسج ہے کہ چودھری صاحب آپ نے کہا ناراض ہو جائے تو ان کو یہ شعر یاد آ جائے، آپ کو سنا دینا جو ناراض ہو ان کو، خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اب تو اس نظر سے کر فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچیے، ناراض ہوئے تو ہوتے رہے، اب خواہ مخواہ ناراض ہو ہم کیا کریں، لیکن بہرحال آپ اب ادب کرو اور جوتے چپل کہاں نکالو، ہاں، اور جوتے چپل لوگوں کو موت مارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔